اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 81 اور 82 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شانواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 81 اور 82 کی تلاوت کی گئی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، جن لوگوں کو غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے دیا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے سے بڑے خوش ہوئے، اور ان کو یہ بات ناگوار تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال و جان سے جہاد کریں، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس گرمی میں نہ نکلو کیونکہ جہنم کی آگ گرمی میں کہیں زیادہ سخت ہے، کاش ان کو سمجھ ہو جاتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ لوگ دنیا میں تھوڑا بہت ہنس لیں اور پھر آخرت میں خوب روتے رہیں، کیونکہ جو کچھ کمائی یہ کرتے رہے ہیں اس کا یہی بدلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے، سورج کی گرمی سے بچنے والے جہنم کی آگ کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ جو لوگ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر اکڑ رہے تھے، جنہیں اللہ کے راہ میں مال و جان سے جہاد کرنا مشکل ہوتا تھا، جنہوں نے ایک دوسرے کے کان بھرے کہ اس گرمی میں کہاں نکلو گے، ایک طرف پھل پک چکے ہیں، سائے بڑھے ہوئے ہیں اور دوسری جانب لو چل رہی ہے، بس اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ جہنم کی آگ جس کی طرف تم اپنی اس بد کرداری سے جا رہے ہو وہ اس گرمی سے زیادہ بڑھی ہوئی حرارت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آگ تو اس آگ کا 70واں حصہ ہے، جیسے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، اور روایت میں ہے کہ تمہاری یہ آگ آتش دوزخ کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے، اور یہ سمندر کے پانی میں 2 دفعہ بجھائی ہوئی ہے، ورنہ تم اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 1000 سال تک آتش دوزخ دھونکی گئی اور سرخ کی گئی، اور پھر 1000 سال تک جلائی گئی تو سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھنکی گئی تو سیاہ ہو گئی، پس وہ اندھیری رات جیسی سخت سیاہ۔ اور ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تلاوت فرمائی کہ 1000 تک
जलाए जाने से वो सफ़ेद पड़ गई और फिर 1000 साल तक भड़काने से सुर्ख हो गई, फिर 1000 साल तक धोंकी गई। बस वो स्याह रात जैसी है और इसके शोलों में चमक नहीं है। एक हदीस में है कि अगर दोज़ख की आग की एक चिंगारी मशरिक़ में हो तो इसकी हरारत मगरिब तक जाएगी। और अबुल आला की एक रिवायत में है कि अगर इस मस्जिद में 1 लाख बल्कि इससे भी ज़्यादा आदमी हों और कोई जहन्नुमी यहाँ आकर सांस ले ले तो इसकी गर्मी से मस्जिद और मस्जिद वाले सब जल जाएं। अल्लाह अकबर। एक और हदीस मुबारका में है, सबसे हल्के अज़ाब वाला दोज़ख में होगा जिसके दोनों पाँव और जूतियाँ आग के तस्मों की बनी हुई होंगी, जिससे इनकी खोपड़ी फदफदा रही होगी और वो समझ रहा होगा कि सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब इसी को हो रहा है, हालांकि दरअसल सबसे ज़्यादा हल्का अज़ाब उसी का है। कुरान फरमाता है कि वो आग ऐसी शोला ज़न है जो खाल उतार देती है, और आयतों में है कि इसके सरों पर खौलता हुआ गर्म पानी बहाया जाएगा, जिससे इनके पेट की तमाम चीज़ें, इनकी खालें झुलस जाएंगी और फिर इनके सरों पर हथौड़े इनके सर को कुचला जाएगा, हथौड़ों से इनके सरों को कुचला जाएगा, और जब वहाँ से निकलना चाहेंगे तो इससे ना निकल सकेंगे और कहा जाएगा कि जलने का अज़ाब चखो। अल्लाह अकबर। और आयत में है कि जिन लोगों ने हमारी आयतों से इनकार किया इन्हें हम भड़कती हुई जहन्नुम की आग में धकेल देंगे, इनकी खालें झुलस जाएंगी और हम वो बदला लेते हैं कि वो खूब अज़ाब चखें। इस आयत में भी फरमाया कि अगर इन्हें समझ होती ये जान लेते कि जहन्नुम की आग की गर्मी तेज़ी बहुत ज़्यादा है, यकीनन बावजूद मौसम गर्मा के। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन।